السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الامین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من احیی سنتی فقد احیانی ومن احیانی کان معه فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابھی آپ نے صدر حلقہ برادر محمد رفیق صاحب سے یہ جذباتی جملہ سنا کہ جماعت اور ایس آئی او کا رشتہ، جماعت کے لوگوں کو انہوں نے روحانی باپ کا ایک خطاب دیا اور یہ رشتہ باپ اور بچوں کا بتایا انہوں نے۔ نہ جانے مجھے کیوں لگتا ہے کہ یہ باپ اور بچیوں کا معاملہ لگتا ہے۔ اب اس مجلس کی برخاستگی کے وقت ایسا احساس ہوتا ہے جب بچی کا عقد ہو کر وہ گھر سے رخصت ہوتی ہے تو جو جذبات باپ کے دل میں امٹتے ہیں ویسے ہی جذبات اس اختتام پر ہو رہے ہیں۔ بالخصوص ہمارے جو پروموٹڈ ممبرز نے جن جذبات کا، جن احساسات کا اظہار کیا، مجھے تو اس وقت وہی کیفیت نظر آ رہی تھی، دل وہی کیفیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں اللہ رب العزت کا اس بات پر شکر بجا لاتا ہوں کہ ایک بہترین یہاں پر اجتماع 3 روزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنی رہنمائی سے، اپنی رحمت سے منعقد کرنے کا موقع نصیب فرمایا۔ میں اس موقع پر ایس اے او کی پوری ٹیم، زونل ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہترین طریقے سے پلاننگ اور ایگزیکیوشن انہوں نے کیا۔ پوری ٹیم میں جو کوارڈینیشن ہم نے دیکھا، جو باہمی اعتماد اور تعاون ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے دیکھا، بڑا رشک آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس ادا کو بے انتہا قبول فرمائے۔ میں پوری اس 3 روزہ کانفرنس کنونشن کو مبارکباد کا مستحق اس کا آپ لوگوں کو سمجھتا ہوں زیادہ، اس لیے کہ اس پوری کانفرنس میں آپ کی شرکت کی وجہ سے جو رنگ اور رونق بن گئی، اس میں جو اجالا آیا، جو نور پھیلا، یقین جانیے اگر پیغمبر وقت بھی کھڑے ہو کر نبوت کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دے اور کوئی بات سن کر کوئی ان کے پیچھے چلنے والے امتی نہ بنے تو پیغمبر بھی کچھ نہیں کریں گے۔ جب آپ کی زونل ٹیم نے آپ کو دعوت دی، آپ کو تلقین کی، آپ کو پکارا، تو جس طریقے سے لبیک کہتے ہوئے آپ آئے ہیں، یہ آپ کی وجہ سے پوری کانفرنس اس وقت کامیابی سے ہمکنار ہو رہی ہے۔ مجھے آپ پر بھی رشک آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی شرکت کو بے انتہا قبول فرمائے۔ جس طریقے سے آپ کا یہاں عمل رہا 3 روز کا، میں نے کل خطاب عام میں تو برملا کہا یہ بات، آج اس کا اعادہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بڑا رشک آتا ہے آپ لوگوں کی جوانیوں کو دیکھ کر۔ پلیوشن کے اس ماحول میں، سماجی پلیوشن، اخلاقی پلیوشن، انٹلیکچول پلیوشن، اکیڈمک پلیوشن، ہر طرح کے پلیوشن کے ماحول میں آپ نے جس پاکیزگی کا مظاہرہ کیا، آپ کی زندگیوں سے جو اس وقت عمل ظاہر ہوا، بڑا رشک آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے، اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ کل اجلاس کے بعد، خطاب عام کے بعد، ایک برادران وطن کے ایک معزز مہمان سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے برملا اپنے جذبات کا اظہار کیا، میں اسے روک نہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا یہاں جن نوجوانوں کو آپ نے دیکھا ہے، اس سے باہر جو نوجوان آپ کو سماج میں ملیں گے، کیا کیا ان کی عادتیں ہیں، ان میں سے ایک بھی بری عادت تو بہت دور کی بات، میں نے نام لے کر کہا، شراب تو بہت دور کی بات، گٹکا اور سگریٹ تک ہمارے نوجوان نہیں پیتے۔ اور میں نے کہا کہ بڑے بڑے سکینڈلز تو بہت دور کی بات، ہماری صفوں میں نوجوان
جھوٹ تک نہیں بولتے. اور یہ بھی ان کو بتایا کہ قرآن اور سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ان نوجوانوں کی جو پرورش ہو رہی ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک جھوٹ بھی بولے تو ہم اس کو اپنی صفوں سے الگ کر دیتے ہیں. اس حد تک ہم ان کی تربیت کر رہے ہیں، یہاں جھوٹ تک بولنے کی گنجائش نہیں ہے اور ان کی عادت بھی نہیں ہے. دیگر برائیاں کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اتنی پیاری ایک مجلس آپ لوگوں نے سجائی. میں پوری اس کامیابی کا سہرا آپ کے سر بھی دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس پورے عمل کو قبول فرمائے، آپ کے اندر استقامت عطا فرمائے. جو باتیں آپ نے 3 روز سے سنی، ایک اور آپ کا کوالیفیکیشن میں بتا دوں جو آپ کو ضرور اعتراف کرنا ہوگا. آپ کی سماعتوں کی جو کیپیسٹی ہے، لیزننگ جو کیپیسٹی ہے، 3 روز سے جو تقریریں آپ بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑے ریسیپٹیونیس کے ساتھ، قبولیت کے جذبے کے ساتھ آپ نے سنی، آپ کی سماعتوں کو بھی سلام کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے دلوں میں ارادوں کی شکل میں بنائے اور ان ارادوں کو عمل کا جامہ پہنائے. بس اس تنظیم کے نوجوانوں کو دیکھ کر اس سے بڑھ کر کیا کہا جا سکتا ہے. پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے ہم نے پالے. محترم حضرات، یہ جو تنظیم قائم کی گئی ہے، اس کے متعلق بہت ساری چیزیں آپ کے علم میں آئیں. لوگوں نے بتایا جذباتی انداز سے، عقل کو اپیل کرنے والے انداز سے. کلیدی خطبے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے روبرو سنائی تھی. اب اس کا خلاصہ میں آپ کے روبرو کرتا ہوں. وہی حدیث سنا کر میں نے گفتگو کا آغاز کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احیی سنتی، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، فقد احیانی، اس نے گویا مجھے زندہ کیا. ومن احیانی، اور جس نے مجھے زندہ کیا، کان معہ فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے جو اس وقت ہم زندہ کر رہے ہیں؟ وہ وہی سب سے بڑی سنت ہے جس کام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے. آج ملت کے اندر چھوٹی چھوٹی سنتوں کا تذکرہ اور چلن عام ہے. اگر ملت فراموش کر چکی ہے تو سب سے بڑی سنت وہ سنت بندگان خدا کو بندگی کی طرف دعوت دینے کا عمل، جس کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں اور جس کے لیے اللہ نے فرمایا تھا ہم سب کے لیے کہ هو اجتباکم، ہم نے تمہیں اسی کام کے لیے چنا تھا. یہ سنت ایک زمانے سے فراموش کر دی گئی تھی، تحریک نے اس کو زندہ کیا. آپ اپنی نوخیز جوانیوں سے اس سنت کو زندہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں نصیب فرمائے. محترم حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت محض واعظ اور نصیحت اور تلقین اور تقریر سے پوری نہیں ہو جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا عمل ہے وہ اس پوری سنت کی تشریح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے دعوت دیتے گئے، جو لوگ اسے قبول کرتے گئے، ان کو سب کو اپنے ساتھ جوڑ کر انہوں نے یہ قوت بنائی اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. باطل کو انہوں نے پسپا کیا، حق، عدل اور انصاف کا بول بالا کیا. انسانوں کو جینے کا ماحول دیا، جینے کے قابل یہ دنیا دی. یہاں کے قدرتی وسائل پر ہر انسان کا جو فطری حق ہے اس حق کو انہوں نے ان کو واپس دلایا. ہمارا یہ اجتماع، ہماری یہ تنظیم محض نری واعظوں تقریروں پر مشتمل نہیں ہے، یہ اس کا کل پروگرام نہیں ہے. ہم اس عمل کو اس انداز سے ہی لیتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول کی زندگی کو ہم نمونہ سمجھتے ہوئے جو اس
پیغام کو سمجھ کر ہم سے جڑتے ہیں، ان کو جوڑ کر یہ قوت ایک تنظیم بناتے ہیں، اور یہ پوری تنظیم ظلم بے انصافی کے خلاف جد و جہد میں لگی ہوئی ہے۔ وہ ظلم فزیکل ہی نہیں، انٹلیکچوئل بھی ہے، اکیڈمک سرکلز میں بھی ہے، عدل و انصاف کے ایوانوں میں بھی ہے، اور اقتدار کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے ایوانوں میں بھی ہے۔ ہر ظلم کے خلاف جو انسان اس وقت خدا بن بیٹھے ہیں، فرعون، حامان، شداد کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کے خلاف بھی یہ جد و جہد ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ ایک جٹ ہو کر صحابہ کی ٹیم نے جس طریقے سے جد و جہد کی تھی، اس کا ایک ہلکا پرتو ہے جو تنظیم کی شکل میں، تحریک کی شکل میں اس وقت ہم ایک عمل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس عمل میں اور اپنے رہنمائی سے نکھار پیدا فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، اور ہمارے اس عمل کو اللہ تعالی جاری فرمائے اور قبول فرمائے۔ محترم حضرات، یہ عمل اپنی زندگیوں سے چھلکنا ہے۔ یہ عمل اجتماعات اور تقریروں کی حد تک نہ ہو، یہ عمل آپ کی تہذیب، آپ کی شناخت اور آپ کا ایک لائف سٹائل بن جانا چاہیے۔ اسی وقت یہ کام ہوگا، اسی وقت انجام تک پہنچے گا، ورنہ اجتماعات کی حد تک نہیں۔ اگر یہ رک گیا معاملہ تو اثرات بھی اسی چار دیواری کے اندر محدود ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا لائف سٹائل بننا چاہیے، ایک لیونگ اسلام ہمارا ہو جانا چاہیے۔ ہر فرد جو تنظیم سے دور اور نزدیک سے وابستہ ہے، اس کی زندگی کو دیکھ کر لوگ سمجھیں کہ اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے۔ جس طریقے سے 3 دن آپ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ ایک ڈسپلینڈ نوجوانوں کی ٹیم ہے، اسلام یا تعلیمات پر عمل کرنے والی ایک ٹیم ہے، وہی آپ کا مظاہرہ عملی طور پر گھروں میں، اکیڈمک کیمپسز میں، آپ کے کام کی جگہوں پر، ہر جگہ یہ نمونہ ہونا چاہیے۔ تبھی یہ کاز کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں اور اس کو اور پشک دے سکتے ہیں۔ محترم حضرات، یہ آپ کا اس عمر کا دائرہ ہے، اس سے بعد جو بڑا دائرہ عمل ہے آپ کا تحریک اسلامی ہند، جماعت اسلامی ہند، جو اس وقت ریٹائر ہو رہے ہیں یا پروموٹڈ احباب ہیں، انکلوڈنگ صدر حلقہ اور دیگر، ایک تو 4-5 تو یہاں پر نمونے آئے، لیکن آپ کی صفوں میں اور بھی لوگ ہیں۔ میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بلا جھجک کل ہی سے تحریک اسلامی کے صفوں میں شامل ہو جائیے۔ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی آپ کے لیے میدان ہے بھی نہیں، اور آپ نے شعوری طور پر یہ فیصلہ کیا ہے، آپ کے مقاصد میں رکھا ہے کہ ہم اس تحریک کا صف اول میں ہم شامل ہوں گے، اس کا دست و بازو بنیں گے۔ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ میں نے کل جب ZSC کا انتخاب کا عمل چل رہا تھا، برجستہ طور پر ایک جذباتی کیفیت میں آ کر ایک بات رکھ دی تھی۔ آج لبید شافی صاحب نے جب آپ سے یہ اقرار کروایا کہ کون ہیں جو وقت دے سکتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا۔ مجھے وہ بات جو وہاں میں نے کہی تھی اب یاد آتی ہے۔ آپ کا طرز عمل، آپ کا انداز، آپ کے جذبات، آپ کے احساسات یہ ہونا چاہیے جب آپ کو ذمہ داران آواز دیں تو آپ کہیں کہ بیٹھے ہیں تیرے سامنے سر بیچنے والے، جو تجھ کو ہے منظور چن چن کے اٹھا لیں۔ محترم حضرات، اس موقع پر میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، اور یہ بات آخری بات ہوگی کہ جماعت اسلامی ہند نے طے کیا ہے کہ کرناٹک میں مسلمانوں کے سوشو اکنامک اینڈ پولیٹیکل ایشوز پر ریسرچ کرایا جائے۔ اس کام کے لیے محترم امین الحسن صاحب اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ میں سے جو نوجوان اس کاز کے لیے اپنا وقت، اپنی صلاحیت دینا چاہتے ہیں، برائے مہربانی وہ آگے آئیں، اور امین صاحب کے روبرو یہ مظاہرہ ہو کہ بیٹھے ہیں تیرے سامنے سر بیچنے والے، جو تجھ کو ہے منظور چن چن کے اٹھا لے۔ جو بھی آپ اس معاملے میں اپنے اکیڈمک ایکسلنس کو ریسرچ کے میدان میں لے جانا چاہتے ہیں، وہ امین صاحب کے پاس نام لکھائیں، آج لکھائیں، بعد میں لکھائیں، SMS کے ذریعے بتائیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اس کاروان کو آگے بڑھایا جائے گا۔ میں اللہ رب العزت کا
بے انتہا مشکور ہوں کہ اس نے فضل فرمایا اور رحم فرمایا، ایسی ایک مجلس، ایسا ایک اجتماع، ایسا ایک کانفرنس منعقد کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اور اسی کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اس عمل کو قبول فرمائے، لغزشوں اور کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ میں ضلع رائچور کے تمام وابستگان جماعت کا، بالخصوص ذمہ داروں کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ پوری طرح ثابت کر دیا ہے کہ ایسے وہ ہمارا ایک دستے بازو ہے، اس کی ہر مرحلے میں اس کی دستگیری کرنا، اس کو پروان چڑھانا ہمارا ایک فریضہ ہے، اور دن رات محنت کر کے انہوں نے یہ عمل سے ظاہر کیا۔ میں آپ لوگوں سے تھوڑا یہ بھی احساس شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہماری HRS کی ٹیم نے مختلف مقامات پر جو خدمات انجام دی ہیں، ابھی دلی میں جو آپ کا نیشنل لیول کا کنونشن ہوا تھا، وہاں بھی ہماری HRS کی ٹیم نے خدمات انجام دی تھی، یہاں بھی دی تھی۔ ان کا ایک نظم و ضبط ہے، ان کا ایک اصول ہے، ان کا ایک ڈسپلن ہے، جو پوری کانفرنس کی خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ یہ نظم و ضبط بنایا گیا ہے۔ اس کو امپلیمنٹ کرتے وقت آپ میں سے بعض لوگوں کو ذرا برا لگا ہوگا، ذرا آپ کو ناگوار گزرا ہوگا، لیکن یہ اس پوری کانفرنس کی کامیابی کے لیے ضروری تھا۔ میں آپ لوگوں سے یہ التجا کرتا ہوں کہ ایسے مرحلوں کو بڑی خوشی کے ساتھ آپ گوارا کریں۔ میں ان کی بھی ان خدمات کو اللہ کی جناب میں قبولیت کی دعا کرتا ہوں، اور بے انتہا ان کے حق میں اجر کی میں دعا کرتا ہوں۔ میں اس موقع پر تمام SAO کی ٹیم کا بہت جذباتی طور پر ان کی ان خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے، اور جو تجربہ اور جو وسیع تجربہ انہیں اس عمل سے ملا ہے اس کو آگے تحریک کے کام میں آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے تحریک کو اور تقویت بخشے، اور ہم سب مل کر یہاں ایک مجموعی طور پر بڑے فریضے کی انجام دہی کے لیے جو کوشاں ہیں اقامت دین کا، اور اللہ نے جو ہمیں حوج تباکم وجاہدوا فی اللہ حق جہاد ہی کی ذمہ داری دی ہے، اس جہاد کی جاری رکھنے میں یہ سب مل کر ہم اس کام کو آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسی توفیق دے، اللہ تعالی ہماری ان کوششوں کو شرف قبولیت بخشے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔